تو ہم بات کر رہے تھے دنیا کے فتنے کی. دنیا کے فتنوں میں ایک فتنہ علم کا فتنہ بھی ہے. علم کا ہونا بھی ایک امتحان ہے اور جہالت بھی ایک امتحان ہے. بعض لوگ جب بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ ایک مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اس میں بھی دو طرح کے علوم ہیں. اگر کچھ لوگ دنیا کے علوم زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ دین پڑھنے والوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی بات نہیں سنتے اور ان کے کان نہیں دھرتے. اور بعض اوقات اس علم کے تکبر کی وجہ سے اللہ کا انکار, رسول کا یا ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. دوسری طرف دینی علوم پڑھنے والوں کا فتنہ ہے. دینی علوم جب لوگ نہیں پڑھتے تو اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے اندر دین سے جہالت ہوتی ہے تو دین ان کی پرائرٹی نہیں ہوتا. دوسری طرف اگر وہ زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں اور عام لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. ہونا کیا چاہیے, دین اور دنیا میں بیلنس. دنیاوی علوم بھی پڑھیں کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے جو اقوام ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے, اور دوسری طرف دینی علوم بھی پڑھیں کیونکہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, آخرت میں جانا ہے. تو وہ علم جو ہماری آخرت میں فائدہ دے اس کو حاصل کرنا ہے, اور اس میں سر فہرست قرآن مجید کا علم ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. بہت سے لوگ قرآن اور سنت کو نہیں پڑھتے, وہ بس فقہ پڑھنے میں لگے رہتے ہیں. کبھی عربی زبان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کچھ اور پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دینی علم پڑھ رہے ہیں. حالانکہ دینی علوم قرآن اور سنت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض اوقات لوگ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور وہاں پر وہ اسلامک ہسٹری پڑھاتے رہتے ہیں, اسلامک کلچر پڑھاتے رہتے ہیں, اسلامک ورلڈ کے بارے میں پڑھاتے رہتے ہیں, اور قرآن اور حدیث کوئی بھی نہیں پڑھاتا. کیا اسلام کلچر کا نام ہے, یا اسلام کسی کنٹری کے اچھے برے حالات کا نام ہے, یا ہسٹری میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اس کا نام ہے؟ اسلام کس چیز پر بیس کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. اور اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. تو ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کا نالج حاصل کرتے ہیں یا وہ دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں, دونوں ہی قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے یا بہت کم حصہ پڑھتے ہیں اس کا. میں نہیں کہتی کہ کچھ بھی نہیں پڑھتے, لیکن بہت قلیل پڑھتے ہیں اور اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں پھر ہوتا. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کس نے سکھایا تھا؟ آپ نے لوگوں کو کیا سکھایا تھا؟ آپ ہر موقع پر کیا پڑھتے تھے؟ قرآن مجید. آپ نے لوگوں کو قرآن سکھایا تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی سکھا کے بھیجا الرحمن. آگے کیا آتا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. اسی لیے تو میں آپ سے اس وقت بات کر پا رہی ہوں, ورنہ ڈھیروں بھی علم ہو اور آپ بات کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ اندر ہی رہتا ہے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا علمہ بالقلم, قلم کے ذریعے سکھایا. تو اگر آپ لکھ نہ سکیں تو آپ کا سارا علم آپ کے اندر ہی کنویں میں پڑا رہے گا, کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو رحمان کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی رحمت ہے, لیکن ہم نے اس رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید براہ راست عربی میں سمجھ آتا ہے, یا اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں, یا پڑھنے کے لیے باقاعدہ وقت نکال رہے ہیں؟ تو عزیز بہنوں, مجھے آگے حالات نہیں پتا, لیکن میں آپ میں سے ہر ایک سے یہ کہوں گی کہ بغیر کسی انٹرپریٹر اور بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ قرآن کی ٹیکسٹ تک جائیے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ, وہ اللہ کا کلام ہے. اسپیچ آف اللہ, اللہ کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کیا ہم نہیں پڑھیں گے, نہیں سنیں گے, اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں گے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات پر توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کیا علم حاصل کر چکے ہیں, اس وقت کیا کر رہے ہیں, اور آئندہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں. مثلاً اگلے 2 سال کا ٹارگٹ آپ یہ رکھ لیں کہ میں قرآن مجید کا پورا ترجمہ اور تفسیر 2 سال میں پوری کر دوں گی. اور اس کے لیے الحمدللہ اگر آپ ہماری ویب سائٹس پہ جائیں, اور جگہوں پر بھی ہوگا لیکن ویب سائٹ پہ جائیں, انگلش اور اردو میں آپ کو پورے قرآن کی تفسیر ملے گی. alhuda.pk.com پہ آپ جائیں, farhathashmi.com پہ جائیں, آپ کو تعلیم القرآن کے نام سے اردو میں اور انگلش میں, بلکہ سندھی میں بھی ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ ڈالا ہے, پشتو میں بھی ڈال رہے ہیں, اور لینگویجز میں بھی, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے ٹائم کی پلاننگ کریں. سال میں مثلاً 365 ڈیز ہیں, ہر روز اگر ایک بھی نیا لفظ آپ عربی کا سیکھیں
تو سال میں 365 ورڈز آپ نئے سیکھ چکے ہوں گے ایک نئی زبان کی، اور وہ زبان جنت والوں کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، عربی زبان. آپ کر سکتے ہیں، ایک ایک لفظ لے کے کرتے جائیں، پھر پچھلے دوبارہ ریپیٹ کریں، پھر پچھلے دوبارہ ریپیٹ کریں. ہر پارے کے اندر میکسیمم کتنے نئے لفظ ہوں گے؟ فیو. اگر آپ مسلسل ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں گے. پھر اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 حدیث سے شروع کر لیں، ریاض الصالحین شروع کر لیں، ایک ایک دو حدیثیں روز پڑھتے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلد یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ دنیا کے علم میں آگے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو بہت اچھی طرح پڑھیں. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بنے یا آپ ٹیچر نہیں بنے یا آپ انجینئر نہیں بنے. جو بھی مواقع آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. پھر اور فتنوں میں ایک فتنہ علم کے معاملے میں یہ ہے کہ عام طور پر لوگ خود کچھ نہیں پڑھتے، بس صرف سنی سنائی پہ اکتفا کرتے اور دوسروں کی تقلید کرتے ہیں کہ بس ایک کو پکڑ لیا، اس جو وہ سیاہ کہے سفید کہے کچھ کہے بس اس کو ہی فالو کرنا ہے. تو دین صرف سنی سنائی کی بات نہیں ہوتی، خود بھی پڑھنا چاہیے، خود بھی سمجھنا چاہیے. پھر مذہبوں، گروہوں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ اس کی مسجد ہے، وہ اس کی مسجد ہے، یہ فلاں وہابی ہے اور فلاں سلفی ہے اور فلاں بریلوی ہے اور پتہ نہیں کون کون، بے شمار نام اپنے رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا تھا. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. کیا صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور کہتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، مسلمان ہی کہتے تھے. ہمارے لیے سب سے بڑا فخر اور اعزاز یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. جتنا کچھ بھی دیا ان میں سب سے بہترین چیز. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان جھگڑوں اور فتنوں سے اٹھیں. اب نماز جب لوگ پڑھنے لگتے ہیں تو اس بات پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ادھر کرنا ہے کہ ادھر کرنا ہے، اوپر کرنا ہے کہ نیچے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کی فکر ضرور ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کہاں تک گیا تھا، لیکن یہ نہ دیکھے نہیں میرا امام کہتا ہے ادھر رکھو، دوسرا کہتا ہے ادھر رکھو، تیسرا یہ کہتا ہے نہیں. اگر دو طرف امام کہہ رہے ہیں ایک بات اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے امام کون ہیں؟ سب سے بڑے امام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری زیادہ دلچسپی یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اماموں کی باتیں محفوظ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ نہیں ہے؟ ہمارا دین محفوظ نہیں ہے؟ کم ہے؟ ہرگز نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آسان رستے ڈھونڈ لی اور کوئی کہہ دے تو ہم وہ کر لیں، اس پہ ہم تسلی کرتے، خود نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے. تو اس لیے یہ جماعتوں اور گروہوں اور فرقوں اور ایک دوسرے کی جو ریلیجن کے نام پہ ڈویژن کر لیا ہم نے، یہ ذات پات کے نام سے ڈویژن کر لی، اس سے بھی باہر نکلے. یہ بھی فتنے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی کسی سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ ایمان والا ہے، صرف اس سے محبت کرتے جو ہمارے مسلک والا ہے، جو ہماری جماعت کا ہے، جو ہماری مسجد میں آتا ہے. جو دوسری مسجد میں جاتا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اس کو تو گھور کے دیکھیں گے، وہ شاید مسلمان بھی نہ ہو ان کے خیال میں. کتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ مسلمان سے نفرت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ دوسری مسجد جاتا ہے، یا یہ کہ وہ ہاتھ تھوڑا سا ادھر نہیں ادھر کر لیتا ہے، بٹ دیٹس اٹ. جتنی بھی نمازیں ہیں، جو بھی مسلک ہے، مذہب ہے، سب میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، سب کچھ ہے. چھوٹا چھوٹا فرق ہے، اس کی بنا پہ مسجد الگ کرنے کی کیا تک بنتی. مسلمانوں میں کتنی ڈویژن ہم نے کر دی، کتنی تفرقہ بازی کر دی. یہ تفرقہ بازی بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور ہاں، کوئی ہمیں پوچھے کون ہے آپ، ہم کہیں گے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے، ہم اس پر ہیں. اور ہم سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں، ہر نیک بندے کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، اور جہاں سے بھی کوئی اچھی بات پتہ چلے ہم لیتے ہیں. معیار ہمارا قرآن و سنت ہے کہ اس سے ٹکراتی نہ ہو بس. اور اپنے دل میں یعنی ایک وسعت پیدا کریں، کیونکہ جس کو بڑا کام کرنا ہے، جس کو بڑے مقام حاصل کرنے، اس کا دل سب سے پہلے بڑا ہوتا ہے. جو دوسروں کے لیے بھلا چاہتا ہے اس کا بھلا ہوتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، گیو اینڈ ٹیک. جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیر کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں دوسروں کے لیے محبت، رحمت اور ان کے لیے کیئرنگ، لونگ ہو جانا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ اور فتنے بھی ہیں، اور وہ فتنے ہر روز نت نئے، کار، موبائل فون، نیا ماڈل، لیٹسٹ. اس میں بچے، جوان، بوڑھے سب مبتلا ہیں. ایک گاڑی جو اچھی والی چل رہی ہے صرف نئے ماڈل کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے.
ایک فون جو صرف آپ فون کے طور پہ یوز کرتے ہیں، آپ اگلی ٹیکنالوجی سے کچھ فائدہ نہیں حاصل کرتے. اگر کرتے ہیں پھر آپ کی نیڈ ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو صرف اس لیے کہ نہیں اب نیا اسٹائل آ گیا تو میں اس کو لے لوں، اب نیا ڈیزائن آ گیا، اب نیا کور آ گیا، ہر وقت نئی چیز کی تلاش میں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آئی فون والوں نے ایک ریسرچ کیا تھا، جب آئی فون 5 نکلی تو دے وینٹ آؤٹ اور لوگوں کو دے رہے تھے دونوں فونیں کہ ان میں فرق کیا ہے نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئی فون 5 جو ہے اس مور لائٹ ہے اینڈ اٹ واز ایگزیکٹلی دا سیم. انہوں نے خود کہا کہ اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. اور کچھ کے ہاتھ میں آئی فون 4 ہی دے کے کہتے تھے کہ دس از آئی فون 5. تو کین یو فیل دا ڈفرنس؟ تو کہتے ہیں ہاں زیادہ لائٹر ہے، اس کے فنکشن سنی بات نا جی بالکل. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بلا ضرورت ہر روز ٹیکنالوجی تبدیل کرنا، اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ایک چیز پہ ہاتھ بیٹھتا ہے، وہاں سے ہٹتا ہے تو نئی چیز کے اوپر کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. اور بیسیکلی تو ہم سب سے کھیلا جا رہا ہے نا ایک طرح سے، کم از کم 5 سال کے لیے کوئی چیز ایسی بناؤ کہ جس پہ لوگ ٹک جائیں. اور بعضوں کا صرف ایک اسٹیٹس سمبل چیزیں بن جاتی ہیں کہ کون سی گاڑی میں آتا ہے بچہ، کس جگہ پہ کس ایریا میں رہتے ہو. بعض اوقات گھر کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا والا گھر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن صرف اس لیے چینج کرتے ہیں کہ نہیں وہ اسٹیٹس سمبل. حالانکہ وہاں جا کے قرضہ بھی بڑھ گیا، کام بھی بڑھ گیا، جان تو عذاب میں آ گئی. صرف اتنی تسلی، اور وہ بھی لوگوں کے لیے. لوگ تو اس بات پہ اگر راضی ہو گئے تو کسی اور مسئلہ کھڑا کر لیں گے، کسی اور بات پہ پیچھے پڑ جائیں گے. تو اس لیے انسان کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بلا ضرورت. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک فتنہ یہ بھی ہوتا ہے بلا ضرورت لوگوں کو وزٹ کرنا، ادھر جا ادھر جا ادھر جا، اس کو بلا، آج یہاں ڈنر ہے، آج یہاں لنچ ہے، آج یہاں پارٹی ہے. اچھا اس میں اب ایک پارٹی میں تیار ہو کے جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے لیے کپڑوں کا انتخاب، پھر اس کے لیے بازار جانا، پھر اس کے لیے کڑھائیاں سلائیاں، درجیوں کے چکر وغیرہ وغیرہ، کتنا لمبا چوڑا کام شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس فتنے سے بچے میں ہوں، لیکن پاکستان میں تو یہ فتنہ بہت عام ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اتنا ہی کماؤ، اتنی جابس کرو تو تبھی بنے گے نا، آسمان سے تو نہیں اتری یہ چیزیں. جب آپ نے مقابلے کرنے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا. لیکن انسان سوچے کہ میں نے یہ سارا کچھ محنت کر کے پیسہ کما کے کس چیز میں ڈمپ کر دیا، کس چیز کو اکٹھا کر کے رکھ لیا، اور اس کا مجھے کتنا فائدہ ہوگا، اس میں سے ضرورت کتنی ہے اور ایکسٹراز کتنے ہیں. پھر اسی طرح لڑائی جھگڑوں کے فتنے، چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہ کرنا، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ہر ایک سے کوئی شکایت. بعض لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر ایک میں خامی نظر آتی، ان کی خوبی نظر ہی نہیں آتی. اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر رات چلتے کے اوپر تبصرہ کر کے ان کا کوئی خامی یا برائی نکال لیں گے. اور بیٹھے بیٹھے بعض لوگ تو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایسی ابیوسو لینگویج کے شیطان بھی پناہ مانگے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. بعض لوگ بات کرتے تو گالی سے شروع کرتے ہیں، اس قدر جہالت، اور اس میں بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم جو بھی بلنڈر کر سکے کر لیتے ہیں، ہمیں کسی کی شرم و حیا نہیں. جس کے اندر سے حیا نکل جائے اس کے تو سبھی کام خراب ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں. پھر اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قتل عام ہو جائے گا. اب جو مسلمان ملکوں کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، میری تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اگر واقعی کوئی مسلمان اور اس کو پتا ہو کہ کسی کی جان لینا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے تو کبھی ایسا نہ کرے. لیکن کوئی نہ کوئی جھوٹی تسلی دے کے اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں اور دوسروں کی بعض اوقات بلا وجہ جان لیتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کس گناہ میں مارا گیا، ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگوں سے بہت زیادہ میل ملاپ ہوتا ہے اور ہر وقت وزٹ کرنا یا آنا یا جانا، اس سے دلوں کی سختی بھی ہونے لگتی، کیونکہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. ظاہر آپ کسی کے پاس ملنے گئے تو آپ وہاں پر تسبیح لے کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے، یا اپنی کتاب تھوڑی پڑھیں گے، باتیں کریں گے. اور جب باتیں ہوں گی تو پھر ان کے اندر یہ سلیکشن تھوڑی ہوگی کہ کیا کرنی کیا نہیں. ہم عام طور پہ کیا باتیں کرتے ہیں، ہم سب ذرا اپنے دلوں کے جائزہ لیں، جو دل میں آ گیا بات کر لی. کوئی سوچی سمجھی بات ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. جو دل میں آپ بول لیا، کسی بھی چیز پہ ایکسائٹیڈ ہو، کوئی خیال آ گیا، کوئی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، وہ اس پہ بولنا شروع ہو گئے، بول رہے ہیں. تو زیادہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ انسان کا دل سخت کر دیتی، اور دل کی سختی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. کیونکہ اگر دل سخت ہوگا تو اندر کچھ جائے گا بھی نہیں. آپ قرآن کی مجلس میں بھی جا کے بیٹھ جائیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوں، دل ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ دل سخت ہے، دل لگ ہی نہیں رہا. ایسے لوگوں کا پھر کسی سنجیدہ کام میں دل نہیں لگتا، کیونکہ وہ اتنا دل خراب ہو چکا ہے
اتنے اس پہ پرنٹس بنے، اتنے لوگوں کے اثرات ہیں ان کے اوپر کہ وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر بھی نہیں کرتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو چکے ہیں. یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. دوسری طرف دلوں کی نرمی کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا. عقل مند کون ہے؟ جس کا دل نرم ہے، جو کام کی بات، دین کی بات، فائدے کی بات سنتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کے لیے فائدے کا بن جاتا ہے اور اپنی آخرت بنا جاتا ہے. یہ ہے عقل مند لوگ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اپنی عادات اس کے لیے فتنہ ہوتی ہیں. جن عادات کی بنا پر وہ بیمار رہتا ہے. بعض اوقات بہت کھانے کی عادت، بار بار کھانے کی عادت اور سارا وقت دھیان کھانے میں. یعنی کچھ لوگوں کو پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. پھر کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، موٹے ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے اپنے ہاتھوں کی اور ہماری گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ زیادہ غربت اور بیماری اور مشقت اور یہ ساری تکلیفیں انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی. اب دیکھیں اگر آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے، مثلا ایک بیماری ہے نا، تو اس سر درد میں آپ کا کیا دل چاہے گا؟ کیا کریں؟ گولی کھا کے سو جائے، ہے نا. اب سو گئے تو نماز لیٹ ہوئی، ذکر نہیں کر سکے. جاگتے ہوش حواس میں ہی انسان ذکر کر سکتا ہے نا، کچھ پڑھ سکتا ہے، کچھ پڑھا سکتا ہے. اور اگر وہ سویا پڑا آرام کر رہا ہے تو اس کا ذکر مس ہو گیا، چانس مس ہو گیا. تو یہ بھی ایک آزمائش، یہ بھی ایک فتنہ ہے. پھر اسی طرح ماں باپ کی بد دعائیں بھی فتنہ ہوتی اولاد کے لیے. لیکن بچوں کے اندر ماں باپ کو ستانے کا کتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے. بعض بچے اتنا ماں باپ کو پریشان کرتے کہ لٹرلی ماں باپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے پھر. اور یہ آپ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کے لیے بد دعا کرتی ہے تو وہ سن لی جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑے عابد اور زاہد تھے جریج، بنی اسرائیل کے تھے، ہر وقت عبادت کرتے تھے. تو ایک دفعہ ماں نے بلایا تو نماز میں تھی، جواب نہیں دیا. ماں کو غصہ آ گیا، حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت. تو ماں نے کہا کہ اس وقت تک نہ مرو جب تک بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لو. اب یہی ہوا کہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر ان پر الزام آ گیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ نیک پاک باز انسان تھے. کوئی زانیہ عورت تھی، اس نے کسی سے زنا کیا، لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ ان کے نام لگا دیا. تو بہرحال چونکہ عابد تھے، زاہد تھے، اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے. تو بچہ بول پڑا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. بچہ بول پڑا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے نا اپنی ماں کے دفاع میں، ایسے وہ بچہ بھی بول پڑا. تو اللہ نے ان کی برات کر دی کہ اتنے نیک پاک انسان جو ہے وہ کسی فتنے میں نہ پڑے. لیکن ماں کی بد دعا انسان کے لیے بڑی مصیبت ہو سکتی. اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ باپ کو کریں، دونوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ماں کا حق زیادہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو صالحین ہوتے ہیں اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، ان کو بھی نہیں ستانا چاہیے. سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو بد دعا دی تو وہ اس حد تک فتنے میں مبتلا ہوا کہ راستوں میں کھڑا ہو کر لڑکیوں کے پیچھے پڑتا. حالانکہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں آنکھوں پہ، یعنی اوپر والے جو ہوتے ہیں نا آئی بروز، آنکھوں پہ لٹک آئے تھے، آنکھیں چپکی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. تو صالحین کی جو بد دعا ہے وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اس لیے کبھی بھی کسی نیک بندے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی نیک بندے کے پیچھے نہ پڑیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی برائی نہ کریں. کوئی پتہ نہیں کسی وقت دل تنگ ہو کے وہ یہی کہتے کہ اللہ اس کو مزہ چکھا اس چیز کا، یہ جو مجھے ستا رہا ہے. اور یہ مان کبھی نہ ہو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے کا. نہیں، جرائد سے بڑے نیک نہیں ہیں ہم. تو انسان کو محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور یہی دراصل تقویٰ. اس کی وجہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کی بد دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں، اس کو آزمائش میں ڈال کے رکھتا ہوں. پھر اسی طرح جہاں نیک علماء ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کو بدنام کرتے ہیں، جو دین کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے.
لیکن اس کے لیے انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ کون کس چیز کی طرف بلا رہا ہے آپ کو. اچھے عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتا ہے، وہ آپ کے دل میں آخرت کا خوف ڈالتا ہے، وہ آپ کے اندر ایسے جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جس سے آپ نیکی کے کام میں اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں. اور جو برے عالم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے ہیں، جو آپ کے اندر لوگوں کی نفرت پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے اندر فتنہ فساد اور گڑبڑ بے-چینی پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح جہالت کا فتنہ، کہ انسان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ پھر کچھ نہیں کر سکے. تو اس کا حل کیا؟ انسان علم حاصل کرے. تو فتنوں سے نجات کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان حد الوسع، یعنی کیسے بچے. اتنے فتنے آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے تو بہت پریشان کر دیا، یہ بھی فتنہ یہ بھی فتنہ. میں تو صرف نشاندہی کی، یاد دہانی کرائی، پہچان کرائی. جب پہچان جائے آپ تو سب سے پہلی چیز یہ فتنوں سے دور رہے، ان میں بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالے جا، ایک طرف رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. حدیث میں آتا ہے ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوگی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارشوں کی جگہوں پہ چلا جائے گا اور اپنے دین کو فتنوں سے بچائے گا. یعنی وہ سب سے ہٹ کے ایک طرف چلا جائے گا کہ بہت فتنے ہو گئے، میں اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، دین نہیں بچا سکتا، بہتر ہے میں الگ تھلگ ہو جاؤں. ایک اور حدیث میں ہے پھر بہترین شخص وہ ہے جو کسی گھاٹی میں چلا جائے، اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انسان اختلافات اور انتشار سے بچے، اگرچہ آپ کو کسی درخت کی جڑ چبا کے گزارا کرنا پڑے یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جائے. یعنی اگر انسان کو حلال رزق نہیں ملتا اور حرام ہی ہے ہر طرف تو بھی اس سے بچے، اور اگر معمولی چیز پر گزارا کر سکے تو اس سے ہی اپنی زندگی کا سفر پاس کر لے، یعنی اپنی زندگی گزار لے. دوسری چیز فتنوں سے بچنے کے لیے زبان کی حفاظت، انسان تبصرہ کم کرے، کامنٹس کم دے. تیسری چیز گھر کو لازم پکڑنا، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے. آپ دیکھیں جب آپ مال میں جائیں گے تو کچھ ایسے نہیں ہو سکتا خریدے بغیر واپس آئیں. آپ کسی پارٹی میں جائیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر غیبت کیے بغیر یا سنے بغیر واپس آئیں، یا دنیا کی محبت میں اضافہ لے کے نہ واپس آئیں. تو بہت زیادہ سوشلائزنگ نہیں کرنی چاہیے، کم کر دینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پہ رونا چاہیے. جو غلطی ہو جائے، کہیں پھسلن ہو جائے تو مرہم پٹی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ اور تو ہمیں معاف کر دے. ایک صحابی عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نجات یہ ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ سمجھو کہ بہت جگہ میرے گھر میں، اور اپنی غلطیوں پہ آنسو بہاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ سخت ہوگی. یعنی تلوار اتنے لوگ نہیں کاٹے گی جتنی لوگوں کی باتیں لوگوں کو ہرٹ کریں گی یا ختم کریں گی یا کاٹیں گی یا آپس میں ڈیوائڈ کر دیں گی. عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ فتنوں کے دور میں معروف باتوں کو لے لو، منکر کو چھوڑ دو، زبان پہ قابو رکھو، اپنی فکر کرو، لوگوں کے معاملے کو چھوڑو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ہر وقت لوگوں کے پیچھے نہ پڑے رہو. پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اچھا علم حاصل کرے، عبادت کرے اور اچھے اچھے کاموں میں حصہ لے، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرے، دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی شخص فتنے کے دور میں عبادت کرتا ہے تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے. فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے پہلے خوب اعمال کر لو، کیونکہ وہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا. دین بیچ کے، نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، حج عمرہ پوسٹ پون کر کے وہ دنیا کمانے میں لگا رہے گا. تو پرائرٹائز کرنا چاہیے کہ زیادہ بہتر کیا ہے جس کا ہم سے سوال ہوگا. تو اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ اللہ کی عبادت فتنوں سے بچاتی ہے. چھٹی چیز اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن انسان کو وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے. تو جب کبھی کوئی فتنہ اٹھے اور لوگ پریشان کریں تو قرآن پکڑ لیں، تلاوت بھی اور ترجمہ بھی اور معنی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ سے پوچھا گیا جب آپ نے فرمایا کہ ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول پھر ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ساتویں چیز ہے صبر کرنا.
یعنی انسان جمپ نہ کرے کسی بھی چیز میں، کسی چیز پہ کنکلوژن جلدی نہ دے، اور گناہوں سے بھی بچے، اپنے نفس کو بیکار کی لذتوں سے بھی بچائے، اور اسی طرح اللہ کی اطاعت پر انسان جمع رہے، صبر کرے. پھر 9ویں چیز ہے دعا. دعا بہت فائدہ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. پھر ہے صدقہ خیرات، اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرنا، خوب خوب لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا، نیکی کے کاموں میں دیر نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال ان دو لوگوں کی طرح ہے جن کے جسموں پہ ذرہ ہو، یعنی کہ لوہے کا لباس. پھر آپ نے حدیث ذکر کی اور صدقہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ڈھال کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس قدر کشادہ ہو جاتی ہے اس کے قدموں کے نشان بھی مٹا دیتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کی برائیاں مٹتی چلی جاتی. مثلاً آپ کی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، آپ نے دوسرے کو تکلیف دی، اس کے بعد آپ اس پر احسان کر دیں، اس کو کچھ کھانے کو دے دیں، اس کو کچھ ضرورت اس کی پوری کر دیں، تو کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ کے تعلقات پھر اچھے ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں ایک دوسرے کے خلاف ناراضگیاں ہو جاتی. تو کبھی عید کے موقع پر انسان چلا جائے، ان کے لیے گفٹ لے جائے، بھلے وہ ہمارے لیے کبھی کچھ نہ کرے، پھر بھی ان کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرے انسان. تو جو شخص صدقہ کرتا ہے، وقت کا، مال کا، جان کا، عزت کا، ہر چیز کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہر چیز کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے اور اس کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور پھر اگر انسان کسی فتنے میں پڑ جائے تو توبہ استغفار میں دیر نہ کرے. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا بہت توبہ کرنے والے مومن بندے سے محبت رکھتا ہے. یعنی جب کسی آزمائش میں آ جائے، جب کوئی امتحان آ جائے، کثرت سے استغفار کریں، اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور پھر یہ کہ مضبوط ایمان اور اچھا اخلاق اختیار کریں. پھر دنیا کی بہت چکا چوند اور دنیا کے بہت ساری جو رونقیں ہیں ان سے بچے، اور اس بات کی دعا کرے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ انسان موت کے وقت بھی امتحان میں ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان پہ موت کی بے ہوشی تھی تو ان کا بیٹا کہہ رہا تھا بابا لا الہ الا اللہ پڑھے. تو وہ چونکہ بے ہوشی میں تھے وہ کہتے تھے نو نو لا لا. تو جب انہیں ہوش آئی تو کہا کہ میں آپ سے کلمہ پڑھنے کو کہہ رہا تھا اور آپ نہ کریں. کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے تھے، میرے پاس شیطان آ کے بیٹھ گیا اور وہ مجھے کہتا تھا ابن حنبل کفر کرو کفر کرو، تو میں کہتا تھا نو نو. تو ساری زندگی بھی انسان نیک کام کرتا رہے، اگر یہ خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایمان پر خاتمے کی دعا کرے. پھر ان سب چیزوں کو ریٹین کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کا خیال کرنے کے لیے کون سی ایک کی ہے یا کنجی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی؟ وہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، فی سبیل اللہ خدمت کرنا، علم سیکھنا، سکھانا. جیسے آج آپ اس مجلس میں حاضر ہو، اپنے گھروں میں ایسی مجلسوں کا اہتمام کرنا، کیونکہ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی ہے. مسجد میں ذکر کے حلقے، یعنی کہ اللہ کے دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھے ہونا، دین کے نام پر مجالس میں بیٹھنا، اور پھر اس راستے پر استقامت اختیار کرنا. اگر آپ اس راستے پہ جم جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور اس کے لیے شرط ہے کہ آپ دین والوں سے اچھی کمپنی اختیار کریں، نیک بہنوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پارٹی کا، اکٹھے سوشلائزنگ کا شوق ہے تو آپ درس پارٹی کر لیں کہ جس میں سب بیٹھ جائیں، پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، ایک دوسرے کو اور چیزیں بھی سکھائیں. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی اور دین کی محبت بڑھتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر کرے، اور ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے،
ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے، اور ہمیں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں فتنوں سے خبردار کر دے اور ہمیں ان کا احساس دے دے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ان کا علاج بھی سجھا دے۔ اللہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ ہمیں صحت اور ایمان اور غنا عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی خاص رحمتوں میں رکھ اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اللہ انہیں ایمان دے، انہیں تقوی نصیب کر، انہیں دین پر قائم رکھ۔ یا رب العالمین مرتے دم تک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم دین پر جمے رہیں اور کسی بھٹکانے والے کے بھٹکانے میں نہ آئے۔ اللہ جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جن بہنوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے تو انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اور سب سے اس کوشش کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔